إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. برادران ملت، حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت شکر احسان ہے کہ اس رب العالمین نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم آج اس مبارک دن میں جمع ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کی چند تعریفی کلمات کے بعد اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھایا ہے ان پہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ابھی ہم نے آپ کے سامنے سورۃ الروم کی ایک آیت پڑھی ہے اور میں جس موضوع سے آپ سے آج خطاب کروں گا وہ موضوع ہے نکاح یعنی شادی کے تعلق سے. اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اور انسان کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں اپنے بندوں کو اٹھاتا رہا اور یہ رہنمائی صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ جو فرائض ہیں ان فرائض تک ہی محدود نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی جو ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گائیڈنس ہے، وہ انسان کی زندگی میں جتنی بھی اس کی ضروریات ہیں ان تمام نیڈس اور ان تمام ضروریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت کر دی ہے کہ تمہیں اگر
یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں بھی اگر تمہیں پریشانیوں سے اور جو بیجا ایشوز ہیں ان سے اگر بچنا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، تو اللہ نے جو موعظت، جو نصیحت، جو کونسلنگ کی ہے اس کی طرف آؤ۔ تو آج کا موضوع ہے شادی کی نصیحت، میرج کونسلنگ۔ کس کی طرف سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، آسمان کی طرف سے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس میں اللہ بیان کرتا ہے کہ اس کی آیتوں میں سے، اس کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا من انفسکم ازواجا، اور تمہاری ہی جاتی سے۔ یہ ذات برادری والی جاتی نہیں ہے۔ جنہوں نے سائنس وغیرہ پڑھا ہوگا تو اس میں کیا ہوتا ہے، اسپیسیز ہوتی ہے، جاتی، پرجاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے، ہیومن کے لیے، منش کے لیے اس کی ہی جیسی، یعنی انسان ہے تو انسان کو انسان کے لیے ہی اس کا پیئر بنایا کہ تمہارے ہی نفس سے تمہارا جوڑا بنایا ہے۔ اور یہ جو لفظ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے زوج کا، یہ دونوں کے لیے، مرد عورت کے لیے پیئر ہے، میٹ ہیں، ان کے لیے جوڑا ہے، اور اسی طریقے سے عورت مرد کے لیے۔ تو ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا جوڑا بنایا ہے۔ تو جب ایک دوسرے کا جوڑا ہے تو یقینی ہے کہ اگر آپ کے پیر میں دو چپل ہے، ایک چپل اگر کھو گئی ہے تو آپ دوسرا چپل کیا کریں گے؟ تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے۔ اگر مسجد کے باہر کسی کا ایک چپل نہیں ملتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس چپل کو تلاش کریں گے۔ اگر نہیں ملے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اس چپل کو پھینک دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ کے پاس وہ جوڑا نہیں ملے گا، یا تو پھر آپ دوسرا چپل خرید لیں گے۔ اسی طریقے سے انسان کی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جوڑے میں بنایا ہے، اور انسان کے اندر وہ فطری چیز ہے، وہ اسٹیمولس ہے، وہ اتسکتا ہے کہ انسان اپنے جوڑے کی تلاش میں پھرتا رہتا ہے۔ لیکن کیا جانوروں کی طرح جانوروں کا بھی جوڑا ہے؟ لیکن جانوروں کے یہاں شادی بیاہ، اور سب سے بڑی بات کہ جو نکاح ہے، جو اتھارٹی ہے، اس کا کوئی معاملہ نہیں، اس کی کوئی قوانین نہیں ہے۔ لیکن انسان کے اندر ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ آج ہم اسی موضوع سے بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کے تعلق سے، اور اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نصیحت کی ہے امت کو کہ تمہیں شادی کس طرح سے کرنی چاہیے، اور کیسے مردوں اور کیسے عورتوں کا انتخاب کرنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ کی آیت ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور ہرگز نکاح مت کرو مشرکہ عورتوں سے تب تک جب تک کہ وہ مومنہ نہ ہو جائے، ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور مومنہ لونڈی، مومنہ باندی، مومنہ غلام وہ بہتر ہے اس مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، جو تمہیں بہت امپریس کرتی ہے، جو تمہیں بہت بھلی لگتی ہے، اس سے بہتر ہے۔ یہ کون نصیحت کر رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، کہ دیکھو تمہارے اندر وہ فیلنگ ہم نے ان بلڈ رکھی ہے، تمہارے جسم کے اندر، تمہارے نفس کے اندر، کہ تم اپنی میٹس کو تلاش کرو گے، تم اپنے جوڑے کو تلاش کرو گے۔ لیکن جوڑے کو جب تلاش کرو گے
تو تمہیں کیسا جوڑا چاہیے؟ فرمایا کہ ہرگز نکاح مت کرو مشرکہ عورتوں سے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. اور دوسری بات بتائی کہ ایک مومنہ باندی، ایک مومنہ غلام عورت وہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے، گرچہ وہ بہت خوبصورت ہو، بہت بھلی لگتی ہو، بہت حسن و جمال ہو، بڑے حسب والی ہو، بڑے نسب والی ہو، لیکن بہتر کون ہے؟ یہ نصیحت کون کر رہا ہے؟ ابھی جو بیچ میں آیتیں ہیں اس کے بعد میں ہم ترجمہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک یدعو الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو مشرکہ عورتیں ہیں اور جو مشرک مرد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں. اللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے. کیا مطلب ہے کہ آپ مشرکہ مرد اور عورت سے اگر ان کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ وہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور مومنہ مرد اور عورت کا انتخاب کرتے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے، والمغفرہ، اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اور وہ واضح کرتا ہے، کلیئر کرتا ہے اپنی آیات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، کیوں؟ تاکہ وہ سمجھیں، نصیحت قبول کریں. یعنی یہ جو کونسلنگ ہے، یہ جو نصیحت ہے، اس کو اللہ واضح کرتا ہے، کلیئر کرتا ہے، تاکہ لوگ شادی کے تعلق سے، بیاہ کے تعلق سے، رشتے جوڑنے کے تعلق سے کلیئر ہو جائیں. ابھی اصل ہم نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ چونکہ ہم اس پروفیشن سے بھی جڑے ہوئے ہیں کہ جو کونسلنگ ہے آج کی ڈیٹ میں پوری دنیا میں یہ ایک معاشی فیلڈ بن گیا ہے، اور بہت ساری کونسلر ہیں جو لوگوں کو ان کو صلاح اور ان کو مشورہ دیتے ہیں، ان کو پرامرش دیتے ہیں. اور جب لوگوں کے رشتے آپس میں خراب ہونے لگتے ہیں تو خاص طور سے جو ڈیولپ کنٹریز ہے، امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، کینیڈا ہے، تو ان سب ملکوں میں آج لوگ ایسے پروفیشنلز کے پاس جاتے ہیں کہ دیکھیے میری زندگی میں ایسی پریشانیاں آ رہی ہیں، آپس میں ہمارا بنتا نہیں ہے، تو آپ اپنے تجربے سے اور آپ نے جو پڑھا ہے اس کی روشنی میں ہماری کچھ ہدایت کر دیں، ہمیں کچھ گائیڈ کر دیں. یہ جو فیلڈ ڈیولپ ہوا ہے یہ جرمنی میں 1920 اور 30 کے آس پاس، جب لوگوں کے آپس میں رشتے میاں بیوی کے خراب ہونے لگے اور اس کی وجہ سے گھریلو جو تنازع ہیں وہ بڑھنے لگے، جو ڈومیسٹک وائلنس ہے وہ بڑھنے لگا، تو یہ فیلڈ پہلے جو ریلیجیس لیڈرز تھے، یعنی کہ جو مذہبی رہنما تھے، وہ لوگوں کو گائیڈ کیا کرتے تھے. دھیرے دھیرے یہ فیلڈ کیا ہوا کہ وہ ایک پروفیشن بن گیا، ایک پیشہ بن گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے انسانوں کی ہدایت کر دی اس کے تعلق سے. اور ہدایت کیا کی ہے کہ ازدواجی زندگی میں اگر سکون چاہتے ہو، چاہے مرد ہو یا عورت، تو تمہارا جو انتخاب ہونا چاہیے، تمہارا جو سلیکشن ہونا چاہیے، وہ دین اور دینداری کی بنیاد پہ ہونی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تنکح المرأة لأربع، کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. تنکح المرأة لأربع، وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ ولمالها ولحسبها وجمالها
ولدینہا، یہ 4 چیزیں کیا ہے؟ اس کے مال کی بنیاد پہ، اس کے حسب کی بنیاد پہ، اس کے خوبصورتی یعنی حسن کے بنیاد پہ۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاظفر بذات الدین تربت یداک، پس تو دینداری کو ٹٹول اور کامیابی حاصل کر۔ تربت یداک، اگر ایسا نہ کیا تو تیری ہاتھ کو خاک لگے۔ یہ ایک مثال ہے، کہتے ہیں نا کہ ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، ہاتھ میں کہتے ہیں نا کہ ہاتھ میں مٹی، خاک، ہاتھ میں کچھ نہیں آیا، خاک، ہاتھ میں خاک لگے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری کونسلنگ کی ہے شادی کے تعلق سے۔ اور ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو، اس کے راوی ہیں، الدنیا متاع، کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا فائدہ اٹھانے کا سامان ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور دنیا کی سب سے بھلی چیز، سب سے بہترین چیز جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ دنیا کو کیا بتایا کہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور اس فائدہ اٹھانے کی چیز یعنی یہ جو میٹیریلسٹک ورلڈ ہے، اس میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ نیک عورت ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارا جو انتخاب ہوتا ہے، چاہے ہم مرد کا انتخاب کر رہے ہوں یا پھر ہم عورت کا انتخاب کر رہے ہوں، ہم جن چیزوں کو فوقیت دیتے ہیں وہ چیزیں ہماری جو لیکنگ ہیں، ہماری جو کمیاں ہیں، ہم ان چیزوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں ان رشتوں سے۔ اور ایٹ دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ انسان رشتے بناتا ہے لیکن بگاڑتا ہے، کیونکہ اس کا جو بیس تھا، اس کی جو بنیاد تھی، وہ اس نصیحت کے بنیاد پہ نہیں تھا جس نصیحت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، یہ سورہ نور کی آیت ہے، اور یہ آیت اس سیکوینس کے بعد ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ حکم دیتا ہے کہ تم نکاح کرو، تم شادی کر دو ان مجرد مرد اور عورتوں کی، ان انمیرڈ لڑکا اور لڑکی کی جو تم میں سے ہیں، کہ تم ان کی شادی کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اب اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان غلام کی طرف جو لوگوں کے دائیں ہاتھ ہیں، دو لوگوں کی ملکیت میں ہیں۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور جو تم میں تمہارے جو نیک غلام ہیں تم میں سے، ان کا نکاح کرو۔ وَإِمَائِكُمْ، اور جو غلام عورتیں ہیں ان کا بھی نکاح کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ ہوں گے محتاج، یعنی جو شادی کی جو نان نفقے ہیں اور ایک دوسرے کی جو ضروریات ہے، خاص طور سے جو کفالت ہے، اگر اس کی ذمہ داری انسان نہیں اٹھا سکتا ہے، اللہ فرماتا ہے ان یکونوا فقراء، اگر وہ ہوں گے محتاج، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے انہیں کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا۔ واللہ، اور جان لو کہ اللہ واسع علیم، بہت وسعت والا ہے اور بہت جاننے والا ہے۔ ہم نے یہ موضوع اس لیے چنا ہے کہ ابھی موجودہ دور میں نہ صرف وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں، بلکہ وہ جو غیر شادی شدہ ہیں، جو انمیرڈ ہیں، جنسی بے راہ روی اس قدر پھیلی ہے، بے حیائی اس قدر پھیلی ہے، فحاشی اس قدر پھیلی ہے کہ انسان ان چیزوں کو
جس سے انسان اپنی روح کو کل کرتا ہے، اپنی روح کو مارتا ہے، ان برائیوں کو بھی انسان برائی نہیں سمجھتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ہے کہ مومنہ عورتیں جو ہیں اگر وہ غلام ہی ہوں تو وہ بہتر ہیں مشرکہ عورت سے۔ اسی طریقے سے آگے بیان فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور تم ہرگز اپنی عورتوں کا نکاح نہ کرو مشرک مردوں سے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور مومن غلام خیر من مشرک، بہتر ہے اس مشرک مرد سے وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، گرچہ وہ تمہیں بہت بھلا لگتا ہے، بہت پیسے والا لگتا ہے، بہت کامیاب لگتا ہے، لیکن وہ بہتر ہے۔ اب کیوں بہتر ہے؟ وہ فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں، آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ اب ایک ہی بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو پرو دیا ہے۔ مومن مرد اور مومنہ عورتیں، ان کی کیا خصوصیات ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عورتیں ہجرت کر کے آیا کرتی تھیں تو اللہ کا حکم ہوا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترہن بین رجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ کہ اے نبی، جو عورتیں آپ کی طرف ہجرت کر کے آتی ہیں، مومنہ عورتیں، اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، تو آپ ان سے بیع کیجیے، عہد و پیمان کیجیے، علی اللہ یشرکن باللہ، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی۔ مومنہ عورتیں ہیں، ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئی ہیں، اللہ کا حکم کیا ہو رہا ہے کہ آپ ان کا امتحان لیجئے اور ان کے ساتھ بیع کیجیے۔ اور کیا کیا مزید ہدایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور بدکاری نہیں کریں گی، زناکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو نہیں ماریں گی، اپنی اولاد کو کل نہیں کریں گی۔ کہ کچھ یہ باتیں ایسی کیا ہو رہی ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن کے اندر اولاد کو کل کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ آج معاشرے کے اندر جو شادی شدہ لوگ ہیں ان کے اندر ایبورشن، جس کو کہتے ہیں بچہ گرانا، ابھی کمائی نہیں ہے، ابھی پریشانی ہے، ابھی چھوٹے بچے ہیں، کھلے عام ایبورشن ہو رہا ہے، کھلے عام۔ اللہ نے مومنہ عورتوں سے جب نبی کو حکم دیا بیع کرنے کے لیے تو حکم کیا کیا دیا؟ ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترہن بین ایدیہن وارجلہن، اور یہ کہ جھوٹ فتور گڑھ کے اپنے اور ہاتھوں کے مابین نہیں لائیں گی۔ ارے باپ رے باپ، یہ مومنہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے ان کے تعلق سے کہ آپ ان سے عہد لیجئے، اوتھ لے لیجئے، وعدہ لیجئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اور اپنے اولاد کو نہیں ماریں گی۔ ولا یأتین ببہتان یفترین بین ایدیہن وارجلہن، کہ اپنے ہاتھوں اور پیروں سے جھوٹ گڑھ کے، یعنی کہیں کی بات لائی کہیں سے، کسی دوسرے کے کان میں زہر بھر دیا، اس نے تیسرے کو بڑھا، اس نے چوتھے کو بڑھا، جو کہتے ہیں نا تھرڈ پارٹی ایشو، یہ سب ٹرم ہیں آج کل گھروں میں، تھرڈ پارٹی ایشو ہوتا ہے، یعنی تیسرے نے کچھ کہا، اس نے آ کے کسی اور کو کچھ کہا، اس نے کسی اور کو کچھ کہا، معلوم ہے کہ بات میں سچائی کچھ نہیں، بہتان ہے، جھوٹی بات گڑھ لی گئی ہے،
اور یہ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں اڑ رہی ہے. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، پھر اللہ نے حکم دیا کہ ہرگز یہ بھی ان سے بیل ہو اس بات پہ کہ وہ تمہاری بھلی باتوں میں کسی بات کا انکار نہیں کریں گے، کہ معروف باتوں میں، بھلی باتوں میں اس سے وہ نہیں پھریں گی. فَبَايِعْهُنَّ، اگر یہ ان تمام شرائط کو قبول کرتی ہیں تو آپ ان سے بیع کر لو. وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو. ان اللہ غفور رحیم، یقین جانو کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا. کیونکہ وقت کی میعاد جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے جمعہ کے خطبے میں، اور ہم جہاں کہیں بھی خطبہ دیتے ہیں میری کوشش یہ رہتی ہے کہ اس آدھے گھنٹے میں جو ایسی باتیں جس سے انسان کے اندر ٹچ کر سکے، جو لگے کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، ہماری زندگی کس رستے پہ ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی جو بات ہے اللہ کے کلام کے ذریعے سے بتا سکے. ابھی آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی گئی اس کی روشنی میں جو نکاح کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہیں کہ الرجل فی دین خلیلہ، الرجل علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ، تو ہر شخص یہ دیکھے کہ اس کا دوست کون ہے. اب دیکھیے کہ انسان کے بارے میں کہا گیا کہ ہر انسان اپنے دوست کے دین پہ، مطلب دوست کے طریقے پہ ہوتا ہے، اس کی صحبت اختیار کرتا ہے. بیوی یا شوہر اگر اس کے اندر دین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، عورت اگر فاحشہ ہے، مرد کو کچھ معلوم نہیں ہے، اس کا کوئی دین ہی نہیں ہے، تو اپنے رنگ میں رنگ لے گی. مرد کا بھی اگر یہی حال ہے، عورت کو کچھ دین کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، تو وہ کیا کرے گی، اس کو اپنے رنگ میں رنگ لے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس طرح کی جس طرح سے ابھی ہم جمعہ کے دن اکٹھا ہوئے ہیں، جہاں ہمیں کتاب و سنت کی باتیں سننے کو ملتی ہے، اگر وہ باتیں ہمارے مزاج کے خلاف بھی ہیں تب بھی ہم ان کو سنیں، اور اللہ نے اگر چاہا تو ضرور ہمیں ہدایت ملے گی. ایک آیت ہم نے پڑھی تھی سورۃ النور کی، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ البتہ تحقیق ہم نے تمہارے اوپر واضح آیات نازل فرمائی ہیں، مَثَلًا خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور مثالیں دی ہیں تم سے پہلے جو لوگ تھے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. یعنی یہ کونسلنگ ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، جو واقعی چاہتے ہیں کہ وہ نصیحت حاصل کریں اللہ کے کلام سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والا، اسے پڑھنے والا بنا دے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف